نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We are all on this journey in which we are striving کہ ہم اپنے اعمال کو اپنے کردار کو اس میں حسن ڈالیں اس کو بہتر کریں all of us including myself. اینڈ اس کے لیے ہم نے دعا بھی بہت خوبصورت پڑھی تھی اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. او اللہ ایز یو میڈ بیوٹیفل مائی اپیئرنس بیوٹیفائی مائی کیریکٹر. آج انشاءاللہ ہم الکلام گفتگو کریں گے. ٹرائی اینڈ امپروو آر اسپیچ آلسو اینڈ وی ول اسٹڈی واٹ از امپورٹنٹ، کیا چیز ہے جو ہمیں ہیلپ کرے گی امپروو کرنے کو اپنی اسپیچ. قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف آیا نمبر 18. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر پاش نگران لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے. قال اللہ تعالی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. سورۃ البقرہ آیا نمبر 83. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہو. لفظ کے معنی ہوتے ہیں ٹو تھرو، باہر نکالنا، منہ سے نکالنا. اور جو الکلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو روٹ ہے کاف لام میم ہے. عربی میں اس کا جو کونوٹیشن نکلتی ہے کلمہ کی is to injure, to wound، کسی کو زخمی کرنا. جو کسی کو آپ انجر کرتے ہیں کہ it can be physically and also you can injure the soul of someone. تو ہم نے بہت ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا کیا بولا ہے کہ جو کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوئی ہے یا ہم نے کسی کو زخمی کیا ہوا ہے. سو اینڈ ریممبر یہ جو وونڈز ہوتے ہیں they can actually last for years which we may have caused to people's hearts and souls. اب جو کلام ہے اس میں ہماری اسپیچ بھی ہے and that can اس میں پوئٹری بھی ہو سکتی ہے، conversations بھی ہو سکتی ہے. and یہ جو blessing ہے conversation کی، بولنے کی، اسپیچ کی، یہ ہمیں انسانوں کو دی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کی فریکوینسی بھی ڈفرینٹ ہے ٹو دا اینیملز. اینڈ سو ہمیں اس پر بھی بہت شکر کرنا چاہیے دیٹ وی کین ایکسپریس ونس فیلنگز اینڈ وی ہیو این اپرچونٹی جس سے ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اینڈ آلسو وی لرن دا موسٹ بیوٹیفل اسپیچ از کلام اللہ، اللہ کا جو کلام ہے. اینڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی امیزنگ انرجی بھی ہے which is given to us. Effective communication ہم دیکھیں گے how important it is and how we can improve. Effective communication is closely linked to emotional intelligence. کہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ نے ایموشنز کو بھی بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. Whether it's a child, whether it's an adult, whether it's a sibling of your own age, or whether there are elders. اس چیز کو ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے and what they are going through as well. اس زبان کا جو ہمارے پاس خزانہ ہے نا، اس کی اہمیت جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے، اس کو ہم نے آج پہچاننا ہے. اپنے آپ کو ایک سنسیئر ایفرٹ کرنی ہے، سنسیئر ایفرٹ، جینوئن انٹرسٹ لینا ہے کہ ہم اپنی گفتگو بہتر کریں اور ایک زیادہ بہتر ڈسکشن کریں. One of the most profound experiences a person can go through is a deep, meaningful, impactful conversation with another human being. And sometimes this can be life-changing. ہم لوگ جس زمانے میں رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنا ایمفسس ہے ٹیکنالوجی پہ. جو نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے
which is becoming more and more common when we need to make an extra effort with that. تو اپنے ذہن میں یہ لے کر آئیں کہ میرے پاس دو قسم کی بالٹیاں ہیں. سیلف ریفلیکشن ہم نے کرنی ہے کہ کون سی چیزیں میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور کون سی چیزیں میں نے شروع کرنی. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہوئے فراؤن کرتے ہیں اور وہ فراؤن اگر آپ دیکھیں وہ رہ جاتا ہے ایون آفٹر وین وی فنش اسپیکنگ دیٹ فراؤن از اسٹل دیئر. اور کیا کرتے ہیں ہم نان وربل کمیونیکیشن میں؟ آئی رولز کرتے، آنکھیں گول گول کر رہے ہوتے. اگر ہم زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن ہم تو یہ وہ بکٹ میں ہم نے ڈالنا ہے جو ہم نے رکنا ہے چیزوں سے کرنے. دانت چبا چبا کے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں. میں بہت اچھی ہوں، میں قرآن پڑھنے والی ہوں اور میں زبان چبا چبا کے اگلے کو اس کو بتا رہی ہوں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اس سے بھی ہم نے اپنی اس بالٹی میں جانا ہے جو ہم نے روکنا ہے. اپارٹ فرام دس ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ اونچا، بہت زیادہ اونچا بولنا، بہت اونچا کھانا، اونچا باتیں کرنا، اونچا ہنسنا، اور ایسے لوگوں کے قریب اتنا جا کے بیٹھنا کہ اس کو میری بریتھ سے اذیت ہوئے. کرنے کے کام کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو بی کلیئر، وی نیڈ ٹو بی کنسائز. ہماری ٹون جو ہے، ہمارا جو بالکل جو ہم ڈسکشن میں بات کریں گے ایسے نہ ہوئے کہ اگلا ڈیفینسو پہ ہو جائے. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بھلی بات کہو. اچھی بات کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ is limited to giving to people money or clothes etc. But صدقہ is also a good word. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواہ البخاری. کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اپنی ہم نے زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرنی کہ کسی مسلمان کو اس سے اذیت نہ ملے. اور پھر ہجرت یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کی. سو اگین ریممبر یہ لنکڈ اگین ٹو تقوی ہے. جب تک ہم اپنا تقوی کو انکریز نہیں کریں گے یہ چیزیں مشکل لگیں گی. سو وی نیڈ ٹو بی کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دا فیکٹ دیٹ ہم اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کریں گے. اگلی حدیث کی طرف چلتے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لمن اطاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواہ الترمذی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں اور ان کے باہر ان کے اندر سے اور ان کے اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے. تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ This beautiful description of Jannah, and remember یہ ایسی description ہے کہ we cannot compare it to anything in the world. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خوش کلامی کرے اور کھانا کھلائے اور اکثر روزے رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھے، مطلب تہجد کی نماز. خوش کلامی میں یہ بھی ہوئے گا شامل کہ کسی کو اذیت نہ دے، ڈیفینسو بھی نہ ہوئے کہ جس سے میں بات کرنے لگوں گی وہ میرے ساتھ روڈ ہوئے گا، وہ میرا کام نہیں کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کسی سے
کلام کرنے لگتے ہیں، آپ پہلے ہی اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ بد کلامی کرے گا، تو آپ کا ڈیفense میکنزمز، آپ کے جو ہارمون لیولز ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا. سو فرسٹ وی مسٹ بی مینٹلی پریپیئرڈ کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کریں. سو وی ہیو ٹو لیٹ گو آف آر ایگو فرسٹ. ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ایکسرسائز ہوئے گی in which we will focus on improving our soft skills will take time. It will take time. Speaking skills cannot be learned in a day. It's a process. سو اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمات، اس سے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. He doesn't realize the importance of what he has done. وہ سنسیئرلی اپنا یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک دوسرا بندہ ہے، ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. We should be very aware of the fact that we are constantly under a surveillance. اینڈ اس میں یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ we must be so careful. It is up to Allah to judge us. And all this is linked to taqwa. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, O Messenger of Allah, a certain woman prays in the night, fasts in the day, does good deeds and gives charity, but hurts her neighbors with her tongue. What is she doing? She's hurting her neighbors with her tongue. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there is no good in her. She is one of the people of the fire. They said, another woman prays the prescribed prayers and gives bits of curd as sadaqah and does not hurt anyone. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, she is one of the people of paradise. وہ کون ہے؟ وہ جنت والوں میں سے ہے. There are different types of neighbors. ہمسائے مختلف قسم کے، ان کے حقوق بھی الگ قسم کے. جو ہمسائے ہوتے ہیں نا، اسلام does not discriminate them based on religion or race or family ties. جی ہاں، ان کے درجات ضرور زیادہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس there are 3 categories of neighbors. جو سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، اس کے سب سے زیادہ حقوق ہیں. پھر جو نمبر 2 میں وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ مسلمان نیبر ہے. اینڈ اٹ کین آلسو بی اے نان مسلم نیبر ہو از آلسو اے ریلیٹیو. مطلب یہ وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان ابھی نہیں ہوا لیکن وہ آپ کا رشتہ دار ہے. تو یہ دوسرے درجے پہ آتے ہیں. تیسرا درجہ ہے جس کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے. دس از اے نان مسلم non-relative neighbor who holds the right of being a neighbor. تو نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن وہ آپ کا ہمسایہ ہے. اس لیے اس عورت کے متعلق جس نے اپنے زبان سے اذیت دی ہوئی ہمسائی کو، اس کے لیے اتنی بڑی وعید سنائی گئی. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی تھی جیسے ہر سننے والا سمجھ لیتا. اینڈ پیپل لرنڈ فرام ہم. اچھا، اگر تیز 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 بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو سکتی ہیں. اپنے اسپیڈ آف اسپیچ کو بھی ہم اینالائز کریں کہ how I speak, am I brief or am my conversations are endless? Do I go on and on and on and bore people to death? اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے.
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، سلاسن، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، مطلب ہی would go to visit someone، اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ اچھا میں ہر بات جو ہے 3 دفعہ کروں؟ کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، کھانا کھا لو؟ نہیں، آپ ایک دفعہ کہیں گے آئیے کھانا کھا لیے۔ ہم؟ یہ ان چیزوں کے لیے ہے جو بہت، کوئی تعلیم کے لیے آپ نے کسی چیز پہ ایمفسس کرنی ہے، یا کوئی بہت امپورٹنٹ رول بتانا ہے، یا آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اگلا سمجھ نہیں رہا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے ریپیٹ بھی کوئی بات کرنی ہوتی نا، بائی دا ٹائم وی گیٹ ٹو دا تھرڈ ٹائم our tone is exasperated and probably we say I told you. So there is a lot of patience which is required جب ہم 3 دفعہ بھی کوئی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی صبر، ٹون، فیشل ایکسپریشنز، ان کا خاص خیال ہم سب نے رکھنا ہے، اینڈ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو offend anybody۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے وہ 3 دفعہ اجازت مانگتے، اگر تیسری دفعہ تک نہیں اجازت ملتی وہ لوٹ جاتے۔ سو اگر آپ کو پہلی دفعہ پہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، you don't have to stand there and say okay now I have to do السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دفعہ آپ ایک دفعہ ہی کہیں گے، لیکن اگر 3 دفعہ تک نہیں کوئی جواب دیتا ہے then you retrace your steps and come back. Similarly, if we made a call to someone, no, someone has not answered, we again persistently dial the number again and we call them again and then we call them again. کوئی باتھ روم میں ہے، کوئی کہاں ہے، because دیکھیں we live in an age of cell phones. پہلی دفعہ ہی آپ کال کریں گے وہ نمبر آ جاتا ہے نا۔ So when it is convenient for that person, they will call back. ایوری ڈے ڈیلنگز ود پیپل ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو امبیڈ کرنا، ایک کوئی بینیفٹ ڈالیں ہم اس میں جس میں وی کین انڈرسٹینڈ دا وے سم ون ول ریسپونڈ، اینڈ انسٹیڈ آف سیئنگ ٹو اے چائلڈ یو آر ناٹ بینگ کائنڈ بیکاز یو وونٹ شیئر یور ٹوائز ود یور بیسٹ فرینڈ، ہم اس کو ری فریز کر کے کوشش کر کے بول سکتے آئی نو اٹس ہارڈ ٹو شیئر ٹوائز، سو what is happening، یہ emotional intelligence which I spoke about and empathy, that you try and understand your child does not want to share toys, which is perfectly natural۔ اپنا کلام، اپنا ری فریزنگ، اپنے آپ کو ہم ایموشنلی، اپنے جو انٹیلیجنس جو ہم نے بات کی ہے، we need to work on it to reach out to people's hearts۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ، اینڈ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں، فقلت انا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ But you know, especially in those times when we had landlines and we would pick up the phone and the other person would say assalamu alaikum، پہچانو، and we are like who is this person, I don't know who this person is۔ This is against good etiquettes. Sometimes someone doesn't have your number saved, so it's good to identify yourself and say who you are۔ تو یہ چیز again we learn from the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے ایک grooming کر رہے ہیں how to speak to others۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہ ہونے والے، بال کی کھال نکالنے والے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قالہا ثلاثہ 3 مرتبہ فرمائی. انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، اس کو ایگزیجریشن میں لے کر آنا، اس کو اندر اتنا زیادہ اوور تھنک کرنا، جیسے ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، ٹو میک این ایشو آؤٹ آف نتھنگ. And look again here we see the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's repeating it thrice to emphasize its importance. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ احمد کی حدیث ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Indeed, the most beloved of you to me, and the closest of you to me are those best of you in character." ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ سیلف ریفلیکشن. اینڈ انڈیڈ دا موسٹ ڈسلائکڈ آف یو ٹو می اینڈ موسٹ ڈسٹنٹ آف یو ٹو می آر دوز ہو آر موسٹ ایول ان کیریکٹر. اور یہ کون ہے؟ دوز ہو ٹاک پریٹینشیسلی، دا بوسٹفل، دا بگ ماؤتھڈ، دا ٹاکٹیو ونز. بہت کچھ سیکھنے میں ہمیں اس سے ملتا ہے کہ سوچ سمجھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کو سنب نہیں کرنا چاہیے. ایوری ڈے ہمارے طور طریقے بات کرنے کے، ٹو ٹیز پیپل، ٹو موک پیپل. واٹ آر دیز ٹریٹس؟ دیز ٹریٹس آر بیسکلی اسپرچل ٹاکسنس. اینڈ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیپل ول ناٹ لو اس اینڈ وی ول ناٹ ڈرا نیئر ٹو آر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم کے ساتھ بات کرنی ہے، وقت کے ساتھ جو موقع محل دے کے بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اپرچونٹی دینی چاہیے. اینڈ وی شوڈ سیک دا کریکٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ اے ڈسکشن. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی میرے ساتھ. تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، کرس کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا مومن یہ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ابن حبان. This is again an emphasis on being emotionally mature, and it is a skill which we will have to learn and practice. جو ہم تانے دے رہے ہیں لوگوں کو، جو ہم ان کی کوئی ان نے اپنے پاسٹ میں ان نے بات کبھی کہہ دی ہوئے، آپ اس کو چھوڑے نہیں، آپ اس کا تانا ہی دیتے رہیں ہمیشہ. اور بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. لا يدخل الجنہ قطعۃ. A purified heart will be manifested in gentle speech and will not carry these things. So ask yourself just now, میرے جو الفاظ ہیں کیا اس سے میں نقصان دے رہی ہوں لوگوں کو؟ میری گفتگو سے لوگوں کو میں دور کر رہی ہوں یا میں ان کو اپنے نزدیک کر رہی ہوں؟ Especially when we are frustrated, we are disappointed, think about what we are going to say, how we are going to deal with the situation, think of a strategy, how we are going to talk to the other person. And if we look at the seerah of sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was known to stay silent in anger. ان کے رنگ آتا تھا چہرے پہ. But he would stay silent until he could speak fairly. یہ اتنا ہی اگر آج ہمارا ٹیک ہوم ہو جائے نا کہ we stay silent in anger until we can speak fairly, until we can speak with emotional intelligence, until we can speak with empathy. And remember, every day we will not win. Every day will not be this perfect situation in which we will be speaking fairly. You don't have to. We don't have to. یہ جو ریٹرننگ کا عمل ہوئے گا نا، جس میں ہم گریں گے اور اٹھیں گے، will make us better people who seek Allah subhanahu wa ta'ala after we stray. And we become those who keep on walking جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کے کیا فیلنگز ہیں now after studying these beautiful ayahs and also the ahadith of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہم لوگ کو گھر میں سکھایا جاتا نا بچپن سے، میری نانی ماں کہتی تھی
کہ پورے جسم میں ایک بہت چھوٹا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہارڈلی 2 انچز کا، جو تمہاری عاقبت بنا سکتا ہے. اینڈ سبحان. مطلب شی یوز ٹو پلے اے گیم وتھ اس کہ لائک گیس کرو. تو وہ کہتی تھی کہ زبان، بی ویری ویری کیئرفل. جی راہیلا. کہ زبان جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بڑی انسان کے لیے نعمت ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ہمیشہ یا تو بامقصد کریں اور بے مقصد گفتگو نہ کریں، کیونکہ دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ہمیں یاد نہیں رہتی. ایبسولوٹلی. اور یہ کہ ہم اپنے پیارے نبی کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی جو احادیث ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نصیحت بھی کرتے تھے تو بڑی مختصر اور جامع ان کی نصیحت ہوتی تھی، اور واضح، جو بڑی آسانی سے دوسرے کو سمجھ آ جاتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کر کے سمجھاتے. خاموش بیٹھی ہیں. 3 بندے بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں سرگوشی شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بندہ علیحدہ ہم. ہو جاتا ہے. سمجھے، وہ چاہے برائیاں کر رہا ہوں چاہے اچھائیاں کر رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ محفل میں اچھا نہیں لگتا. جی میری آپا، I was just thinking that of course the tongue and the sound, the speech with sound is there for sure، لیکن ہمارے باقی باڈی لینگویج اور لمز کی بھی ایک اسپیچ ہوتی ہے، لائک Absolutely. سائلنس itself is speech. My father, he talks to us through his eyes. This reminds me also کہ جب ہم گفتگو کریں اور اگر آپ کو کوئی مشکل گفتگو لگ رہی ہے کہ یہ میرے لیے ایک مشکل گفتگو ہے، فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کچھ سمجھانا ہے whether to your spouse, look in their eyes and speak. You're absolutely right. The limbs, they also have their own language. ان کا اپنا ایک کلام ہے. So we can use our limbs positively also. جی فوزیہ. جی، جب بھی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ بچے سے بات کر رہے ہیں، بڑے بزرگ سے کر رہے ہیں، اپنے دوست سے کر رہے ہیں، تو وہ سوچ سمجھ کے اس کے لیول پہ آ کے آپ بات کریں گے نرمی سے، پیار سے، تو ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. ایبسولوٹلی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فوزیہ. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں اکراس دا بورڈ ہم سب کے ساتھ ایک ہاؤس ہولڈ ہیلپ کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پاتا بہت ساری چیزیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے میرا ہوئے، لیکن they are coming from a totally different background جس میں ان کو نہیں یہ چیزیں اہمیت ہی نہیں ان چیزوں کی. جی صبا. سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے یعنی پرسنل پیوریفیکیشن، پرسنل ڈیولپمنٹ کہنا چاہیے، اس کے لیے کتنا زبان اور دل کا پیوریفیکیشن اتنا امپورٹنس اس کی ہے کہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا، اور پھر ریئیکشنری بیہیویئر نہ ہونا، کہ سوچ سمجھ کے بات کرنا. ان چیزوں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے. حسن اخلاق میں یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم ان پہ نہیں وہ دیتے تھے ایمفسس، ابھی بھی نہیں دیتے. میں تو اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے اخلاق کی بلندی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. بالکل جو آپ نے بات کی، the heart and the tongue are closely related. اگر آپ کا دل ہمارا صاف ہے تو why will it be reflected by a harsh behavior؟ جی عبیدہ، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. میری زیادہ تر زندگی جو ہے میرے گرینڈ چلڈرن کے اراؤنڈ ہے. انسٹیڈ آف ٹیلنگ دیم آف ہارشلی، if we rephrase and put some benefit their benefit into it، تاکہ ان میں ایمپتھی والی وہ جو ہے کوئی ایموشن آ جائیں کہ ان کا اس میں فائدہ ہے. ہماری زندگی کا پرپس ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا as a test for us. We are living in this world and our life and our death is a test. کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ کون ہم میں سے اچھا عمل والا ہے. So inshallah, and we pray for each other that Allah helps all of us کہ we become even more sincere, become even more steady, and our amal should be as such which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.